بہت سارے لوگ ان حالات میں خرچ کرتے ہیں کہ جب ان کا کاروبار، جب ان کی نوکری اچھی چل رہی ہو، ایکسٹرا پیسے آ جائیں، اضافی پیسے آ جائیں، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے صاحبان تقوی کا یہ تعارف ہمارے سامنے رکھا کہ اگر یہ خرچ کرتے ہیں تو فی السراء والضراء، کہ آسان حالات ہوں تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، مشکل ترین حالات ہوں تو پھر بھی ایثار کے ذریعے سے خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اس دنیا کو نہیں دیکھتے بلکہ خرچ کرنا جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں کہ فقہی طور پہ کچھ انفاق ایسے ہیں کہ جو ہر انسان پہ واجب ہیں، کہ چاہے وہ انسان غریب ہو، مزدور طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کچھ کماتا نہ ہو، پھر بھی اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، چاہے تھوڑا خرچ کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہوگا۔ ابھی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ فطرہ کا مسئلہ ہے، تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہر کسی کے اوپر واجب نہیں ہوتی، بلکہ فقہی تعبیر میں الغنی، کہ جو شریف فقیر نہیں ہے، جس کے پاس سال بھر کے اخراجات موجود ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، باقیوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی فی السراء، جن کے حالات آسانی میں ہیں اور وہ خوشحال ہیں، فقط انہی کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، باقیوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فی السراء والضراء، کہ آسان حالات ہوں یا مشکل، دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا خرچہ ہے کہ جب انسان مشکل ترین حالات میں ہو تو پھر بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے وہ خرچ کرنا؟ وہ کون سا خرچ ہے؟ وہ خمس ہے۔ خمس ایک ایسا واجب ہے کہ چاہے انسان مزدور طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے انسان غریب ہو، پھر بھی اس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب سال گزرے گا یا خمس کی تاریخ آئے گی تو اس کے کچن میں اگر آدھا کلو آٹا موجود ہے، کچھ آلو موجود ہیں، جیب میں 5-10 روپے موجود ہیں، نمک اور مرچ موجود ہے، تو اس کا 5واں حصہ بھی اسے نکالنا ہوگا، چاہے وہ 1 درہم بنے، 1 پیسہ بنے، 5 پیسے بنے، 10 روپیہ بنے، یہ بھی اس کے اوپر نکالنا واجب ہو جائے گا۔ وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی علیہ رحمہ کی کتاب احادیث کو جمع کیا، باب خمس کی وہ پہلی حدیث ہے کہ ابو بصیر موجود ہے اور امام کی خدمت میں ایک سوال رکھ دیتا ہے کہ مولا مجھے بتائیں کہ وہ کم سے کم عمل کون سا ہے کہ اگر ایک انسان وہ چھوٹے سا عمل کرے اور اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق بن جائے؟ فرمایا کہ من اکلم من مال الیتیم درہمن، کہ جو یتیم کے مال سے 1 درہم، 1 پیسہ کھائے، تو یہ اتنا چھوٹا عمل ہے 1 پیسہ کھانا یتیم کا، کہ اس کے اوپر جہنم آ جاتی ہے، یہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر فوراً فرمایا کہ وَنَحْنُ الْيَتِيمُ، کہ یہ یتیم ہم آل محمد ہیں، ہم محمد و آل محمد ہیں، کہ ہمارے حق کا اگر 1 پیسہ بھی کھاؤ گے تو اگرچہ پیسہ ایک ہے لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے اوپر جہنم آ جاتی ہے اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں، ایسی خواتین ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کا خمس ایسے نکالا کہ شقیقہ نامی ایک خاتون کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ جس کا خمس 1 درہم، ایک سکہ بنتا تھا، وہ بھی ٹیڑھا ہوا چاندی کا، اس نے پھر بھی امام کی بارگاہ میں پہنچایا تھا، اور امام کا وکیل جب لینے سے کترا رہا تھا تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑی تھی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اور پھر سب کے خمس کا پیسہ امام کی خدمت میں گیا تھا، امام نے سب کا پیسہ واپس کر دیا، کہا کہ ہم نے قبول کر لیا، فقط اس مومنہ خاتون کا وہ درہم اور ایک جو رومال ہے وہ اپنے پاس رکھا تھا، اسے شرف قبولیت عطا کیا تھا۔ تو چاہے تھوڑا پیسہ ہو، زیادہ ہو، یہ ایک ایسا انفاق ہے کہ جو مؤمنین کی نشانی ہے، بلکہ مؤمنین سے بڑھ کے میں قرآن کی تعبیر استعمال کروں کہ جو متقین کی پہلی نشانی ہے، کہ چاہے حالات مشکل ہوں یا آسان ہو وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پہلی صفت